اسلام کے ماننے والے، ان کے اندر یہ خوبی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ہمیشہ مظلوم دکھائی دیں گے، کبھی ظالم دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ اسلام کے اندر ایک حسن اور خوبصورت صفت ہے کہ کبھی اللہ اس کے رسول کو ماننے والے آپ کو ظلم کرتے دکھائی نہیں دیں گے۔ یہ تو نظر آئے گا کہ وہ ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، مصائب کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں اور وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ ایسا ہی ایک دردناک واقعہ جس کی طرف اشارہ سورۃ البروج میں ہے، ایک ایسا واقعہ کہ جو دل کو دہلا دینے والا ہے، ایک ظلم و ستم کی بڑی داستان ہے۔ اس کائنات نے بڑے بڑے ظلم دیکھے، اس کائنات نے اللہ کے نبیوں کو شہید ہوتا بھی دیکھا، آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، آگ کے بہت بڑے ڈھیر کے اندر اللہ کے خلیل کو ڈال دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق کئی نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کائنات نے یہ ظلم بھی دیکھا، اور اس کائنات نے یہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے ماننے والوں پر اتنے ظلم ہوئے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم سے گوشت نوچا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ تم نے کیا سمجھ رکھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تمہارے پاس ان پہلے ایمان والوں کی خبریں نہیں آئی نا، جن کو دکھ پہنچائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہلا کر کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ رسول اور ان کے ماننے والے یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس کائنات میں بڑے بڑے ظلم ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں قیامت کیوں ضروری ہے؟ قیامت اس لیے ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ظالم ہیں، جو دنیا میں سمجھتے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک دن ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا جس دن اللہ مظلوم سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور معصوم بچی دنیا میں تو کچھ نہ کر سکی، ظالم نے اس کو گاڑ دیا، قیامت کا دن ہوگا نا، پھر رب اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں تجھے قتل کیا گیا؟ ایسا دن ہے، اور اس دن کا نام ہے قیامت کا دن۔ اس واقعے کی تفصیل تھوڑی سی میں پہلے عرض کر دوں تاکہ پھر آیات سمجھنا آسان رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی دور میں ایک کاہن اور جادوگر بادشاہ تھا کہ جو جادو کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر، کرتب دکھا کر اپنی حکومت چلایا کرتا تھا۔ وہ بوڑھا ہوا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، یعنی اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کو جادو کی پٹیاں پڑھاتا تھا اور یہ کرتب سکھاتا تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں مر گیا تو پھر یہ جب بے ایمان تین اور کتوں مل سی؟ سمجھ آئی؟ بڑے عرصے بعد ایسا فراڈیا میں پیدا ہوا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تجھے ایسا دھوکے باز کوئی نہ ملے، تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس لیے کوئی لڑکا میرے پاس بھیج جس کو میں یہ ساری بے ایمانیاں سکھاؤں، تاکہ میں نہ بھی ہوں تو تیرا کام چلتا رہے۔ اس نے کہا بھائی بزرگ کا مشورہ تو بڑا ٹھیک دیتا۔ اس نے ایک ذہین فتین لڑکے کو منتخب کیا کہ تیرا سارا خرچہ میں برداشت کروں گا، اور تو جایا کر اس بے ایمان کے پاس اور جا کر اس سے جادو سیکھ۔ چنانچہ وہ لڑکا
روزانہ جناب جاتا اس کے پاس، وہ جادو سیکھتا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جادو کفر ہے۔ جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ اب وہ کفر کا علم سیکھنے کے لیے اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ راستے میں اس دور کے حساب سے ایک راہب تھا، اور جو دین حق پر تھا وہ لوگوں کو واعظ کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ درس کی تقریب ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، اس قسم کا کوئی اس کا بھی انداز ہوگا جو اس وقت کے لوگوں کو وہاں اللہ رسول کے احکامات سکھاتا تھا۔ وہ راستے میں آتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب وہ اس جادوگر کے پاس جاتا نا، وہ جادو کا کفری یا شرکی یا علم سیکھنے کے لیے راستے میں کچھ دیر یہاں بھی رک جاتا کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتیں بھی تھوڑی بہت سن لیتا۔ اب یہاں پر جو دعوت ہوتی، جو بیان ہوتا، جو واعظ ہوتا، اس میں سراسر ایمان ہوتا، اللہ کی توحید ہوتی، وحدانیت الہیہ کا درس ہوتا، یہ بھی سن لیتا۔ اور وہاں جب جاتا جادوگر کے پاس، وہاں شرک ہوتا، کفر ہوتا، اور سراسر جھوٹ پر مبنی ایک کہانی اس کو رٹوائی جاتی۔ اب خیر بھی سنتا، شر بھی سنتا، حق بھی سنتا، باطل بھی سنتا۔ اس کے اندر دل و دماغ میں خیر اور شر کی جنگ شروع ہو گئی کہ یار یہ بزرگ کچھ اور کہتے ہیں، اور جس کے پاس میں جاتا ہوں وہ کوئی اور کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور وہ مجھے سکھاتا ہے کہ شیطان کی پکار کی جائے اور جنات کو پکارا جائے تو سارے کام حل ہو جائیں گے۔ خیر، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن وہ جا رہا تھا، وہ لڑکا، راستے میں کوئی درندہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ ڈر کے مارے، راستہ بند تھا، وہاں جا نہیں سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج آزماتے ہیں کہ دین سچا کون سا ہے، اس بزرگ راہب والا یا اس جادوگر والا۔ آج موقع ہے۔ اس نے پتھر ہاتھ میں لیا اور کہا، اے اللہ، وہ راہب مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم سب کی فریادیں سنتا بھی ہے، تم سب کی ضرورتیں پوری کرتا بھی ہے، اور تیری ایسی قدرت ہے کہ تیری قدرت کے آگے ساری طاقتیں ہیچ ہیں۔ اے اللہ، اگر یہ بات واقعی سچ ہے تو میں یہ پتھر پھینک رہا ہوں اس درندے کی جانب۔ اے اللہ، اگر تو واقعی سب کچھ کر سکتا ہے نا تو یہ پتھر اس کو لگے اور اس کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ لوگوں کا راہ کھل جائے، تاکہ میرے دل کا یقین بھی بڑھ جائے کہ واقعی تو قدرت والا ہے۔ اب جناب اس نے مارا پتھر۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والی ذات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھا جا کر پتھر لگا اس درندے کو، وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا، راہ کھل گیا۔ اب اس کا ایمان مشاہدے کے ساتھ پکا ہو گیا۔ اب اس نے دل میں کہا کہ وہ جو جادوگر جو مجھے سکھاتا ہے وہ تو میرا جھوٹ ہے بھائی، اللہ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، سمجھ آ گئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا ایمان ہو گیا پختہ، اور یقین جب اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے نا، پھر میرے بھائی دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ہمارا یقین ہوتا ہے کمزور، ہم کہتے ہیں جی مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو، اگے پڑھنا بھی پیاں وظیفہ، لیکن کوئی چنگا جا دسو۔ بھئی نعوذ باللہ جو پہلے پڑھنا پیاں وہ چنگا نہیں، وہ کی پڑھنا، وہ جی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں جی، ہوں ذرا کوئی اور ذرا چنگا جا وظیفہ دسو۔ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نعوذ باللہ یہ چنگا نہیں ہے؟ وظیفہ تو چنگا ہے، یقین چنگا نہیں ہے، یقین کمزور ہے، اس لیے جناب ہم سمجھتے ہیں کہ اور کوئی وظیفہ آئے گا، پھر کوئی اور وظیفہ آئے گا۔ ارے الفاظ چاہے جو مرضی پڑھ لو، جب تک دل کا یقین نہیں ہوگا تب تک بات میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کو سنائی نا،
مسلمان اور غیر مسلم نے آپس میں بحث کر دی۔ مسلمان نے کہا ہر مصیبت سے کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ اس غیر مسلم نے کہا نہیں اور نہیں، بابا گرو نانک بچاتا ہے۔ کون بچاتا ہے؟ بابا گرو نانک۔ اس پر بحث طول پکڑ گئی، انہوں نے شرط لگا لی بھئی چلو جناب چھلانگ مارتے ہیں پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے۔ پہلے اس غیر مسلم نے چھلانگ ماری، مسلمان کے ذہن میں تھا اتنی بلندی سے چھلانگ مارے گا نہ اس کی ٹانگ بچے گی نہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ اس کو کوئی تجربہ تھا، وہ تو جناب کچھ بھی نہیں اس کو ہوا۔ جس ٹائم اس کو کچھ نہ ہوا تو مسلمان بیچارہ یرک گیا، ڈر گیا۔ اس نے کہا چل بھائی مسلمانہ تو مار چھالوں۔ اب مسلمان بیچارہ ڈرتے ڈرتے چڑھ رہا ہے پہاڑ پہ، چھلانگ کی باری آئی، کہنے لگا یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو بچانا، اور بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہو گیا۔ یہ والا جو ہے نا، یہ والا ایمان درست نہیں ہے۔ ادھر سے جناب مکان بنایا، ماشاء اللہ کی ٹائی بھی لگا لی، ساتھ جناب ہانڈی بھی الٹی کر کے رکھ لی۔ بھئی چلو کچھ ماشاء اللہ کی طرف ساتھ فائدہ ہو جائے گا اور کچھ ہانڈی کے ساتھ فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو جی، ہوتا ہے نا۔ گاڑی لے لی، اس کے اوپر جناب ماشاء اللہ بھی لکھوا لیا، ساتھ ایک جوتی بھی لٹکا لی۔ بھئی چلو کچھ ماشاء اللہ سے کام بن جائے گا اور کچھ جناب نظر بد سے جوتی بچا لے گی۔ اور جناب گھر سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ بھی پڑھ لیا، نال کالا دھاگا بھی باندھ لیا۔ چلو کوئی بسم اللہ توکلت علی اللہ سے کام بن جائے گا، کچھ یہ کالا دھاگا جو ہے نا یہ کام بنا دے گا۔ ہمارا یہ والا ایمان ہوتا ہے، اس لیے پھر کہتے ہیں جی کوئی چنگا وظیفہ دو۔ وظیفے سارے چنگے میرے بھائی، من کو چنگا کر لیجئے، اس دل سے غیر اللہ کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی عقیدت اور اللہ کی ذات پر یقین بٹھا لیجئے، سارے کام ہو جائیں گے۔ خیر، اس لڑکے کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو گیا کہ واقعی سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جناب یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا بھئی بادشاہ بڑا تکڑا لڑکا ہے جی۔ اب کسی نے سمجھا شاید جادو کی وجہ سے یہ تکڑا ہو گیا۔ ایک آدمی جو بادشاہ کا درباری بھی تھا، نابینا تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا یار واقعی اگر اتنا ہے، اس نے کہا میری آنکھیں اگر تو ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا میں نہیں ٹھیک کرتا، آنکھیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پر ایمان لے، اللہ آنکھیں بھی دے دے گا، اللہ ایمان دے دے گا تو آنکھیں بھی دے دے گا۔ اس نے کہا اگر آنکھیں مل جائیں تو میں کیوں نہ ایمان لاؤں۔ اس نے اللہ کی ذات پر خوب یقین بنا کر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اس کا یقین بھی پکا ہو گیا، اس کا یقین بھی، اس نابینے کا وہ بینا ہو گیا، اس کا بھی یقین پکا ہو گیا۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی، بادشاہ نے پوچھا تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ کہا جی اس لڑکے نے دعا کی ہے۔ بادشاہ نے سمجھا جادو کے ذریعے شاید کچھ کرتب دکھا لیا۔ بادشاہ نے کہا تیرا تو انعام بنتا ہے بھائی بچے، تو جادو میں بڑا ماہر ہو گیا ہے، اب تو نابینوں کو بینا کر رہا ہے۔ اس نے کہا یہ جادو والا کام تو میرا شیطانی کام ہے، اس میں تو کوئی حقیقت نہیں، بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کفر ہے، بے ایمانی ہے۔ بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس میں آگ لگ گئی۔ اچھا میں نے تجھے کہا تھا جادو سیکھ اور تو کچھ اور پڑھ کے آ گیا، تو کسی اور کے ہتھے چڑھ گیا، تو کچھ اور پڑھ کر آ گیا ہے، یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا سیکھا تو میں نے اس راہب سے ہے، لیکن بات سچی ہے۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلوایا، اس نابینا جو بینا ہو گیا تھا اس کو بھی بلوایا، اور ان دونوں کا سر قلم کر دیا، دونوں شہید ہو گئے۔ اور اس لڑکے سے کہا دیکھ تجھے تو میں اپنا خاص جانشین بنانا چاہتا تھا، تجھے موقع دیتا ہوں، اس عقیدے سے باز آ جا۔ اس نے کہا اس عقیدے سے باز آنے والی بات کوئی نہیں ہے، یہ جس نے نہیں چکھا نا لذت اس عقیدے کی وہ باز آ جائے گا، جس نے چکھ لی وہ باز نہیں آتا۔ وہ آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کی صدائیں لگاتا ہے، وہ فرعون کے محل کو چھوڑ کر آسیہ ہو پھر بھی لا الہ الا اللہ کے گیت گاتی ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا جام میں نے پی لیا ہے، اب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دکھوں کو ٹالنے والا نہیں ہے، اب اللہ کا دربار چھوڑ کر میں کفر کی طرف چلا جاؤں، یہ ناممکن بات ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بھی بڑا ضدی ہے، نہیں مانتا، لے جاؤ اس کو
پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جاؤ، پتھر باندھو اور پتھر باندھ کر نیچے وہاں سے پھینکو تاکہ عبرت کا نشان بن جائے، کچلا جائے۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ ظالم مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ تو کرنے والا ہے۔ اے میرے رب ان کے شر سے تو مجھے محفوظ فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کی غیرت جوش میں آئی، پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ جو اس کو گرانے کے لیے گئے تھے وہ خود سب نیچے گر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی حفاظت فرما دی۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے میرے بھائی، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ان کا اچھا ایسے کرو اس کو دریا میں پھینکو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، یہ کوئی محض کہانی نہیں، پھر آیتیں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، آیات میں اشارہ بھی موجود ہے۔ پھر اس کو دریا میں لے جاؤ اور وہاں اس کو دریا کے بیچ میں اس کو پھینک کے آؤ تاکہ ڈوب کر کے مر جائے۔ دریا میں لے کر گئے، حضور فرماتے ہیں اس نے کہا یا اللہ تو پہاڑوں سے بچا سکتا ہے تو دریاؤں سے بھی تو بچا سکتا ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کشتی الٹی اور وہ سارے گر گئے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر محفوظ فرما دیا۔ اب جب وہ آیا بادشاہ کہ تو بچ گئے ہوئے؟ اس نے کہا جی میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اس نے کہا گل سنو بادشاہ سلامت، اگر مجھے مارنا چاہتے ہو نا تو آؤ میں خود تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مارو، کیسے مارو۔ ڈر بادشاہ بھی گیا، یہ واقعات جو دو ہوئی ہے نا، اندروں اندروں یرک وہ بھی گیا، ڈر گیا کہ کہیں مسئلہ ہے نا وہ میرے لیے کوئی دعا کرے میں بھی نہ الٹا ہو جاؤں، کیونکہ شرک کرنے والے کے دل میں یقین تو ہوتا کوئی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ کہیں جھنڈی دیکھے وہاں سے ڈر جاتا ہے، ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے، مٹی کی ڈھیریوں سے ڈر جاتے ہیں، اس کے دل میں تو خوف ہوتا ہے نا جی، وہ ڈر گیا کہ کہیں جناب میرے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ یقین اور عقیدہ اور یہ طاقت تو عقیدہ توحید کے اندر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا تھا موحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں بر سرش امید و حراسش نباشت ز کس بری نست بنیاد توحید بس۔ شیخ سعدی نے فرمایا جو رب کی توحید کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دینے کے لیے، یا اس کے سر پر تلوار رکھ دو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت ز کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا خوف جائے گا۔ کیوں؟ بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد مال اور متاع پر نہیں، تلوار اور اسلحے پر نہیں، اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ توحید بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کا اسی پر خاتمہ فرمائے۔ بادشاہ ڈر گیا، اس کا کہ میرے بارے چی نہ ہاتھ اٹھا لوے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کس طرح ماروں تجھے؟ اس نے کہا پبلک کو جمع کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو اور سارے لوگ جمع ہو جائیں اور ان سب کے سامنے مجھے مارو، تیر مارو اور میرے رب کا نام لے کر مارو۔ کس کا نام لے کر؟ میرے رب کا۔ کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، رب ھذا الغلام، جو اس لڑکے کا رب ہے، اگر اللہ کا نام لے کر مارا نا انشاءاللہ میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ بادشاہ کا جان چھڑاؤ اس کو، کسی طریقے سے اس سے جان چھڑائے۔ لوگوں کو جمع کیا گیا، لوگ جمع ہوئے۔ اب لوگوں میں چرچا تو ہو گیا تھا بھئی پہاڑ سے بچ گیا، دریا سے بچ گیا، اب ہر بندہ ویسے ہی آ گیا، دیکھیں تو صحیح اب کیا ہوتا ہے۔ جب کہا نا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، حضور فرماتے ہیں تیر مارا، کن پٹی پہ لگا اور وہ شہید ہوا، جنت کا مہمان بنا۔ لیکن وہ سارے عوام وہ یہ سمجھ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ واقعی بھائی سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ تو پورا مجمع جو تھا نا سب بول اٹھے آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، جو اتنی قدرتوں والا ہے، ہم بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔
بادشاہ کا یک نہ شد دو شد، ایک ایمان والا قابو نہیں ہوتا تھا، یہاں تو پورا ملک ہی جناب ایمان لے آیا ہے، اب ان ایمان والوں کے سے جان کیسے چھڑائیں؟ پھر اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں، وہ جو بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ایسے کرو، خندقیں کھودو، ان خندقوں میں آگ بھرو، لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، خندقوں کو آگ سے بھرو، اور ان کو کہو ایمان والوں کو ایمان سے ہٹ جاؤ ورنہ آگ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ اب آگ میں کون جائے گا؟ لوگ ہٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ بات مشورہ بڑا زبردست ہے تنے۔ انہوں نے خندقیں کھودی، ایمان والوں کو بلایا گیا، لیکن میرے بھائی جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے پھر بندہ جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایمان والوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چھلانگیں مار رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، جلتے ہیں جلتے ہیں جاتے ہیں، اور ان کی ہڈی بوٹی جل جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس آقا یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہے، ایک بندہ بھی نہیں پھر رہا ایمان سے، اس طرح تو سارے ملک اگر عوام ساری کو ہم مار ڈالیں گے تو حکومت کس پہ کریں گے؟ یار کوئی ایک بندہ، کوئی فرضی طور پر ایک بندہ پھر جائے کم از کم، تاکہ ہم منہ دکھانے کے قابل تو چلو یار ایک بندہ پھر گیا تو باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا، اس نے کہا ایک عورت ہو جس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ ہو وہ لے کر آؤ، اور اس کو کہو ایمان چھوڑ دے ورنہ تیرے دودھ پیتے بچے کو ہم آگ میں پھینکیں گے۔ تو ظاہر بات ہے ماں کے دل میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے، مامتا تڑپ جائے گی اور ہار جائے گی اور کہہ جائے گی ٹھیک ہے میں اسلام سے پھرتی ہوں، جب وہ پھر جائے تو پھر باقیوں کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ ایک ایمان والی عورت کو لایا گیا جس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ تھا، ان کا ایمان چھوڑ، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا تیرے بچے کو آگ میں ڈالیں گے، اس نے کہا بچہ رب اور دے دے گا لیکن اللہ کی محبت میں ایمان نہیں چھوڑتی، اپنی اور اپنے بچے دونوں کی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ان ظالموں نے اس کے معصوم کو کھینچا اور کھینچ کے آگ میں پھینکا، رب نے اس کو گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا، شاعر ترجمہ یوں کرتا ہے، اس نے کہا اندر آمادر کی نارست گلزار خلیل، منت و احسان کر برما رب جلیل، امی تو بھی اس آگ کے اندر آ جا، یا اماں اس بری صبر کرتی رہنا، تو بھی آگ کے اندر آ جا، جو بظاہر آگ دکھائی دے رہی ہے اندر گلشن اور گلزار بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ بھی ایمان سے نہ پھری۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سنیے ذرا، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اوے لوگو برجوں والے آسمان کی قسم، ستاروں اور سیاروں والا آسمان وہ بھی دیکھ رہا تھا اس کی قسم، والیوم الموعود، مقررہ دن کی قسم یعنی قیامت کے دن کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کیوں ضروری ہے؟ ایسے ظالموں کے لیے قیامت بڑی ضروری ہے۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی قسم۔ شاہد وہ ظالم تھے جو آگ کے خندقوں کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، مشہود وہ ایمان والے تھے جن کو پکڑ پکڑ کے وہاں لایا جا رہا تھا۔ اس کی تفسیریں اور بھی ہیں لیکن ہماری موضوع کے ساتھ یہی ہے تو میں یہی کر رہا ہوں۔ وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے حاضر کیے ہوئے۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ فرماتے ہیں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، قتل کیے گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ برباد کون ہوئے؟ خندقوں والے برباد ہوئے۔ کون یا اللہ؟ کون خندقوں والے؟ فرمایا النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ والے، بڑا ایندھن جلایا تھا، بڑی آگ خندقوں کے اندر بھری تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، پھر آگ کے کنارے خود آ کر بیٹھ گئے تھے۔
कुर्सियां लगा कर बैठ गए। क्यों? वहुम अला मा यफ़अलूना बिलमुमिनीन शुहूद। ईमान वालों के ऊपर जो जुल्म कर रहे थे वो जुल्म देखने के लिए बैठ गए, तमाशा देखने के लिए बैठ गए। वो ईमान वाले आएंगे, आग में डाले जाएंगे, वो तड़पेंगे, वो चीखेंगे, वो चिल्लाएंगे, वो शोर शराबा करेंगे, हम उनके तमाशे देखेंगे। अल्लाह फरमाते हैं क्यों उनके तमाशे देख रहे थे? क्या कसूर था उनका, क्या जुर्म था ईमान वालों का? फरमाया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। और तो कोई जुर्म नहीं था, और तो उनका कोई कसूर नहीं था, और तो उनकी कोई गलती नहीं थी, यही जुर्म किया था अन युमिनू बिल्लाह, कि वो ईमान लाए थे, अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाए थे। अल अज़ीज़ुल हमीद, वो अल्लाह जो गालिब भी है, तारीफों वाला भी है। यही जुर्म था, यही उनका कसूर था, अल्लाह की तौहीद को मान गए थे, इसी जुर्म में आग के अंदर डाला जाने लगा। लेकिन वो आग में छलांगे लगा कर कह रहे थे उसी के नाम पर मर्रे, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा। रहे तौहीद में, रहे तौहीद में गर हो समुंदर शिर्क के हाइल, लगा दे जस्त मौजों में तो पत्थरों पर घसीटा जा। वही खालिक, वही मालिक, वही दाता, वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौसे आजम है, यही ललकार देता जा। उसी के नाम पर मर्रे, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा। वो जलते हैं तो जलने दो जो है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की कुरान से गली कूचों में देता जा, तो भर भर जाम तौहीदी गली कूचों में देता जा। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाह फरमाते हैं वो आग में पकड़ पकड़ कर डाल रहे थे ईमान वालों को, उन्होंने क्या समझा ईमान वालों का कोई नहीं है, क्या समझा ईमान वालों का कोई नहीं है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अरे क्यों नहीं है, ईमान वालों का तो अल्लाह है। कौन अल्लाह? लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमानों का बादशाह भी कौन है, ज़मीन का बादशाह भी कौन है। अल्लाह की बादशाहत के अंदर, अल्लाह के मुल्क के अंदर अल्लाह पर ईमान लाने वालों पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। वो क्या समझते हैं कोई देख नहीं रहा था, कोई देखे न देखे अल्लाह तो देख रहा था। हाँ, अल्लाह हर चीज पर गवाह है, अल्लाह तो देख रहा था। सुनो दुनिया वालों, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, जिन जालिमों ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों पर जुल्म ढाए, सुम्मा लम यतूबू, फिर तौबा ना की, वह मेरे अल्लाह तेरी रहमत पर कुर्बान जाए, तेरी शफकत पर कुर्बान जाए। इन जालिमों का जिक्र करते हुए भी तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं बड़े बड़े जालिम अगर तौबा करने के लिए मेरे दर पर आ गए फिर तो मैं माफ़ कर दूंगा। मैं अल्लाह ताला जितना बड़ा कुव्वत वाला हूँ, उससे बढ़कर मैं अल्लाह रहम करने वाला भी हूँ। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू
فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جنہوں نے ایمان والوں پر ظلم کیا اور پھر توبہ نہ کی، سنو گوارو دنیا والو، فلہم عذاب جہنم، میں بھی ان کو جہنم کی آگ میں اندر ڈالوں گا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، انہوں نے میرے بندوں کو جلایا، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے جلے، ان کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلاؤں گا۔ انہوں نے کیا سمجھا ایمان والوں کا کوئی نہیں ہے؟ اللہ، اس سے ساتھ آگے جو اللہ نے جملے فرمائے نا وہ دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ اللہ فرماتے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس سے پہلے فرمایا اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ ارے لوگو تم کیا جانو، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ودود کا معنی محبت کرنے والا، ودود کا معنی چاہنے والا، ودود کا معنی دوستیاں کرنے والا۔ او لوگو تم نے یہ سمجھا شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، نا 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 نا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ادھر آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے دوستی پکی کر لی ان کے ساتھ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، لوگو دوست بنانا ہے تو اپنے رب کو بناؤ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ایمان والوں سے محبت کرنے والا ہے، ایمان والوں کے ساتھ تعلق مضبوط اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، دنیا میں بڑے دوست ہم نے دیکھے، لیکن دوست بیچارہ خود کنگال ہوتا ہے، وہ کیا مدد کرے گا اپنے دوست کی؟ آنسو بہا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذو العرش المجید، رب کے ساتھ دوستی لگاؤ، اللہ کوئی کمزور نہیں، اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے سو کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، رب کے ساتھ دوستی لگا کر کے تو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ میرے در پہ آنا تیرا کام ہے، اے میرے بندے تیری ساتھ پکی دوستی لگانا تیرے رب کا کام ہے۔ اللہ، معلوم ہوا ظالم جب بھی ظلم کرتے ہیں وہ مت سمجھیں کہ جناب اہل ایمان کا کوئی نہیں، ایمان والوں کا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہاں، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ ستم ہر دور میں باطل نے ڈھائے ہیں اہل ایمان پر، مگر ہرگز کبھی نہ چھوڑا اہل ایمان میدان ہے۔ ہر وقت میدان میں ڈٹ کر رہنے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں اے لوگو تم نے کیا سمجھا یہ دین اتنا آسان ہے؟ میرے دین کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں، اور کیوں نہ قربان کرتے اسی دین کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک خون بھی لگائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں بڑے بڑے ظلم ہوئے، اور ان ظالموں کے سے بدلہ لینے کے لیے قیامت کا دن ہے، اور دنیا میں جس کو ستایا گیا وہ مت سمجھے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔